رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے۔ سری نگر گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ پہاڑ خاموش تھے اور جھیل کا پانی ساکت تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری وادی ایک پرسکون رات گزار رہی ہو، لیکن اس خاموشی کے پیچھے تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا۔ اندھیرے میں بھاری فوجی گاڑیوں کے قافلے خاموشی سے سری نگر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہزاروں اضافی سیکیورٹی اہلکار پہلے ہی وادی میں تعینات کیے جا چکے تھے۔ کئی کشمیری سیاسی رہنماؤں کو راتوں رات گھروں میں نظر بند یا حراست میں لے لیا گیا۔ پھر چند ہی گھنٹوں میں موبائل فون بند، انٹرنیٹ غائب، لینڈ لائن فون بھی خاموش اور تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ بازار ویران ہو گئے، سڑکوں پر خاردار تاریں بچھا دی گئیں اور اہم شاہراہوں پر بنکر قائم کر دیے گئے اور ایک پوری وادی کا رابطہ دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ 5 اگست 2019 وہ دن جس نے کشمیر کی جدید تاریخ کا رخ بدل دیا۔ انڈین پارلیمنٹ میں ایک تاریخی اعلان کیا گیا۔ آرٹیکل 370 کو مؤثر طور پر غیر فعال کر دیا گیا، وہ آئینی شق جس کے تحت جموں کشمیر کو ایک خصوصی آئینی حیثیت حاصل تھی۔ اسی کے ساتھ آرٹیکل 35A بھی ختم کر دیا گیا اور جموں کشمیر کی ریاست کو 2 وفاق کے زیر انتظام علاقوں جموں کشمیر اور لداخ میں تقسیم کر دیا گیا۔ وہ وادی جو کبھی سیاحوں کے لیے جنت کہلاتی تھی اب دنیا کی خبروں کا مرکز بن چکی ہے، کیونکہ یہ صرف ایک آئینی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے تنازع کا نیا باب تھا جو 1947 سے آج تک ختم نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان موجودہ لائن آف کنٹرول کی، ایک ایسی لکیر جو نقشے پر صرف چند ملی میٹر دکھائی دیتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ تقریباً 8 دہائیوں سے جنوبی ایشیا کی قسمت لکھ رہی ہے۔ 1947 میں برطانوی راج اپنے اختتام کے قریب تھا۔ تقریباً 200 سال تک برصغیر پر حکومت کرنے والی برٹش امپائر دوسری عالمی جنگ کے بعد سیویئر اکنامک اینڈ پولیٹیکل دباؤ کا شکار ہو چکی تھی۔ برطانیہ اب اتنے بڑے خطے کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ لندن میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہندوستان چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اقتدار کس کے حوالے کیا جائے؟ ایک طرف آل انڈیا مسلم لیگ تھی جس کی قیادت محمد علی جناح کر رہے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ برصغیر کے مسلمان ایک الگ سیاسی قوم ہیں، اس لیے انہیں اپنی علیحدہ ریاست ملنی چاہیے۔ دوسری طرف انڈین نیشنل کانگریس تھی جس کی قیادت جواہر لال نہرو کر رہے تھے اور ان کی ڈیمانڈ یونائٹڈ انڈیا کی تھی۔ مہینوں تک اس بات پر مذاکرات ہوتے رہے اور منصوبے بنتے رہے اور پھر جون 1947 میں برطانیہ نے تقسیم ہند کا اعلان کر دیا۔ اب صرف ایک کام باقی تھا، ایک لکیر کھینچنا۔ اس کام کے لیے برٹش گورنمنٹ نے ایک وکیل کو یہ ذمہ داری سونپی۔ اس کا نام تھا سر سیرل ریڈکلف۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ اس سے پہلے کبھی بھی ہندوستان نہیں آئے تھے۔ انہیں نہ یہاں کی زبانوں کا علم تھا، نہ ثقافت کا، نہ زمینی حقائق کا اور نہ ہی ان پیچیدگیوں کا جو اس خطے میں موجود تھیں، ریلیجیس، سوشل اور جیوگرافیکل ٹائز کا، جو صدیوں سے لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھے۔ لیکن انہیں صرف چند ہفتوں میں یہ فیصلہ کرنا تھا کہ کون سی جگہ کس ملک میں جائے گی، کون سا شہر پاکستان کا ہوگا اور کون سا بھارت کا۔ نقشے میز پر پھیلے ہوئے تھے، سرکاری مردم شماری کے اعداد و شمار سامنے رکھے گئے اور کاغذوں پر لکیریں کھینچی جا رہی تھیں، لیکن ان لکیروں کے دوسری طرف انسان بستے تھے، کروڑوں انسان۔ آخرکار 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا اور اگلے ہی دن 15 اگست کو بھارت آزاد ہوا۔ شہر شہر جشن منایا جا رہا تھا، پرچم لہرائے جا رہے تھے، آزادی کے نعرے گونج رہے تھے، لیکن اسی وقت سرحد کے دونوں طرف ایک اور منظر بھی جنم لے رہا تھا، ایسا منظر جس نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی مائیگریشن کو جنم دیا۔ ہزاروں ہندو اور سکھ مغربی پنجاب، سندھ اور موجودہ پاکستان کے دیگر علاقوں سے بھارت کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح لاکھوں مسلمان مشرقی پنجاب، دلی، اتر پردیش، بہار اور دیگر علاقوں سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ ریل گاڑیاں انسانوں سے بھر گئیں، سڑکوں پر قافلے نکل آئے، بیل گاڑیاں، اونٹ،
گھوڑے اور ہزاروں لوگ پیدل سفر کرنے لگے۔ بعض قافلے کئی دن تک مسلسل چلتے رہے۔ انہیں یقین تھا کہ سرحد پار کرتے ہی انہیں امن مل جائے گا، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ تلخ تھی۔ جلد ہی فرقہ وارانہ تشدد یعنی سیکٹیرین وائلنس نے پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دیہات جلائے گئے، گھر لوٹے گئے، لوگوں کو ان کے مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا۔ کئی ٹرینیں ایسی منزل پر پہنچی جہاں ان کے مسافر زندہ نہیں تھے۔ یہ تصاویر آج بھی تقسیم ہند کی سب سے دردناک علامت سمجھی جاتی ہیں۔ تقریباً 1,40,00,000 سے 1,80,00,000 افراد نے نقل مکانی کی، جبکہ تقریباً 20 لاکھ لوگ اس دنیا میں نہیں رہے۔ ابھی تقسیم مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک نیا مسئلہ سامنے آ گیا۔ برطانوی ہندوستان کے ساتھ ساتھ 500 سے زائد نوابی اور شاہی ریاستیں بھی موجود تھیں، جو رفلی 40% آف دا لینڈ ایریا تھا اور اراؤنڈ 23% آف دی ٹوٹل پاپولیشن۔ اب انہیں اختیار دیا گیا تھا کہ وہ پاکستان یا بھارت میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں۔ زیادہ تر ریاستوں نے جلد فیصلہ کر لیا، لیکن ایک ریاست ایسی تھی جس کا فیصلہ ابھی ہونا باقی تھا۔ یہ ریاست تھی جموں کشمیر۔ برف پوش پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور بے مثال قدرتی حسن کی سرزمین، لیکن اس کے حسن کے پیچھے ایک ایسا تنازع چھپا تھا جو آج تقریباً 8 دہائیوں بعد بھی دنیا کے خطرناک ترین تنازعات میں شمار ہوتا ہے۔ اکتوبر 1947 پاکستان اور بھارت کو آزاد ہوئے ابھی صرف 2 ماہ گزرے تھے۔ تقسیم کے زخم ابھی تازہ تھے۔ لاکھوں لوگ اپنے نئے گھروں کی تلاش میں تھے۔ سرحدوں پر افراتفری تھی اور اسی دوران برصغیر کے شمال میں واقع ایک خوبصورت ریاست خاموشی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقریباً 2,22,000 مربع کلومیٹر پر پھیلی یہ ریاست برصغیر کی سب سے بڑی شاہی ریاستوں میں شمار ہوتی تھی۔ اس کی سرحدیں صرف پاکستان اور بھارت سے نہیں ملتی تھیں، بلکہ اس کا جغرافیہ چائنا، افغانستان اور سینٹرل ایشیا کی طرف جانے والے اہم راستوں سے بھی جڑا ہوا تھا۔ یہ صرف ایک خوبصورت وادی نہیں تھی، یہ ایک اسٹریٹجک سنگم تھا جس پر کنٹرول کا مطلب تھا ماؤنٹینز، پاسز، ریورز اور نارتھ ایشیا تک رسائی اور اثر و رسوخ۔ اس لیے کشمیر صرف زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، یہ جغرافیہ بھی تھا، سلامتی بھی اور سیاست بھی۔ اس وقت جموں کشمیر پر مہاراجہ ہری سنگھ حکومت کر رہے تھے۔ وہ ہندو حکمران تھے، جبکہ ریاست میں مسلم میجورٹی تھی، اراؤنڈ 93% آف دی ٹوٹل پاپولیشن۔ یہاں پہنچ کر مہاراجہ ہری سنگھ نے کشمیریوں سے غداری کی اور بھارت سے فوجی مدد مانگی۔ اس کے بعد ایک اہم دستاویز سامنے آئی جسے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کہا جاتا ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ مہاراجہ نے 26 اگست 1947 کو اس دستاویز پر دستخط کیے، جس کے بعد کشمیر قانونی طور پر بھارت کا حصہ بن گیا اور بھارتی فوج اگلے ہی دن سری نگر پہنچ گئی، جبکہ پاکستان اس موقف سے اختلاف کرتا ہے۔ پاکستانی نقطہ نظر کے مطابق اس الحاق کی قانونی حیثیت اس وقت کے حالات پر سوالات موجود ہیں اور کشمیری عوام کی رائے لیے بغیر مستقبل کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی اختلاف آج تک اس تنازع کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ یہ وہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جو ان 2 نئے ممالک کے درمیان ہوئی۔ جیسے جیسے جنگ شدت اختیار کرتی گئی، معاملہ عالمی سطح پر پہنچ گیا۔ بھارت نے یہ مسئلہ یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا۔ 1948 میں یونائٹڈ نیشنز کی سلامتی کونسل نے متعدد ریزولوشنز منظور کی۔ ان ریزولوشنز میں جنگ بندی، فوجی انخلا کے مراحل اور فیوچر میں کشمیری عوام کی رائے معلوم کرنے کے لیے ریفرینڈم شامل ہے، لیکن افسوس وہ ریفرینڈم کبھی منعقد نہ ہو سکا، جس کا ذکر دہائیوں سے گلوبل ڈیبیٹس کا حصہ رہا ہے۔ 1 جنوری 1949 کو ایک لائن کھینچی گئی۔ اس وقت اسے سیز فائر لائن کہا گیا۔ بعد میں 1972 کے شملہ معاہدے کے بعد یہی لکیر لائن آف کنٹرول کہلائی۔ اس نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا اور ہزاروں خاندان جو صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آئے تھے، اچانک ایک لکیر کے 2 طرف بٹ گئے۔ کسی کا بھائی دوسری طرف رہ گیا، کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، اور کئی ایسے تھے جو دوبارہ کبھی ایک دوسرے کو نہیں مل سکے۔ 1949 کی جنگ بندی نے جنگ تو روک دی، لیکن امن قائم نہ ہو سکا۔ پہاڑوں کے درمیان کھینچی گئی وہ لکیر وقت کے ساتھ دنیا کی سب سے زیادہ فوجی نگرانی والی لائن بننے لگی۔
हजारों चौकियां, खारदार तारें, बंकर्स, स्नाइपर्स, मोर्चे, तोपखाना, निगरानी के जदीद आलात और हर लम्हा तैयार रहने वाली अफवाज। तकरीबन 740 किलोमीटर तवील ये लाइन नॉर्थ में बर्फपोश ग्लेशियर से शुरू होती है और जुनूब में जम्मू के पहाड़ी इलाकों तक फैली हुई है। एक ऐसी सरहद जहां मौसम भी दुश्मन बन जाता है। अगर आप समझते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा खतरा सिर्फ दुश्मन की गोली है, तो हकीकत इससे कहीं ज्यादा सख्त है। लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाके सतह समुंदर से 10,000 से 15,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या हैं। कुछ मकामात पर यह बुलंदी इससे भी ज्यादा है। सर्दियों में दर्जा हरारत -30 से -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और बाज़ इलाकों में इससे भी नीचे चला जाता है। स्नोफॉल कई मीटर तक होती है। रास्ते गायब हो जाते हैं, चौकियां बर्फ में दफन हो जाती हैं। हेलीकॉप्टर्स भी हर वक्त परवाज नहीं कर सकते और बाज़ औक़ात फोर्सेस को खुराक, अद्वियात और गोला बारूद पहुंचाने के लिए कई घंटे या कई दिन पैदल सफ़र करना पड़ता है। यहाँ सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि नेचर से भी जंग लड़नी पड़ती है। वक्त के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर निगरानी मजीद सख्त होती गई। भारतीय जानिब कई हसास हिस्सों में मजबूत खारदार बाड़ तामीर की गई। ये सिर्फ एक आम तार नहीं, इसमें कई तहें हैं। उसके साथ सर्विलेंस टावर, फ्लड लाइट्स, मोशन सेंसिंग सेंसर्स, अलार्म सिस्टम्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का निज़ाम मौजूद है। रात होते ही ये पूरी लाइन रोशनी में नहा जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे पहाड़ों के दरमियान एक लंबा रोशन सांप फैल गया हो। यहाँ सिर्फ सिपाही ही नहीं बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हजारों शहरी बस्तियां मौजूद हैं। इन देहातों में रहने वाले लोग दिहाइयों से इस सिचुएशन के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। कई घरों में जेरे जमीन बंकर बनाए गए हैं। स्कूल बाज़-औक़ात बंद करना पड़ते हैं। खेतों में काम करने वाले किसान एहतियात से काम करते हैं। बच्चों की जिंदगी बारिश, बर्फ और मौसम के साथ साथ सरहदी हालात से भी वाबस्ता हो चुकी है। जब हालात पुरसुकून हो तो मामूल की जिंदगी चलती रहती है, लेकिन कशीदगी बढ़ते ही सब कुछ बदल जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी पर दोनों ममालिक हर साल अरबों डॉलर्स के दिफाई अखराजात का हिस्सा सर्व करते हैं। इस लाइन पर होने वाला एक छोटा सा वाकया भी चंद घंटों में इंटरनेशनल बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर और उसके बाद होने वाली जंग इस लकीर को पहली बार बड़े पैमाने पर खून से रंग देती है। फिर 1971 की जंग के बाद शिमला मुआहिदा होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम तो बदल दिया गया, लेकिन हालात नहीं बदले। 1984 में दुनिया का बुलंद तरीन महाज़ जंग सियाचिन ग्लेशियर दोनों ममालिक को ऐसी जंग में धकेल देता है जहां दुश्मन से ज्यादा सर्द मौसम जाने लेता है। 1989 में कश्मीर में आज़ादी की लहर शुरू होती है, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल रोज़ाना की फायरिंग, दरअंदाजी के इल्ज़ामात और फौजी झड़पों का मुसलसल मैदान बन जाती है। फिर 1999 की कारगिल जंग दुनिया को पहली बार ये एहसास दिलाती है कि दो एटमी ताकतें बर्फपोश पहाड़ों पर भी मुकम्मल जंग लड़ सकती हैं। 2003 में एक तारीखी जंग बंदी उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। सरहदी देहातों में जिंदगी वापस लौटती है। क्रॉस एलओसी बस सर्विस और तिजारत का आगाज होता है, मगर ये सुकून ज्यादा देर कायम नहीं रहता। 2008 के बाद दोबारा गोलाबारी बढ़ने लगती है। 2016 के उड़ी हमले के बाद भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऐलान और पाकिस्तान की जानिब से इस दावे की मुकम्मल तरदीद दोनों ममालिक को एक नए सफारती और अस्करी तसादुम में ले जाती है। सिर्फ 3 साल बाद 2019 में पुलवामा हमला और पाकिस्तान का सक्सेसफुल ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट और विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी और रिहाई दोनों ममालिक को एक बार फिर जंग के दहाने तक पहुंचा देती है। उसी साल भारत की जानिब से आर्टिकल 370 की मनसूखी कश्मीर के तनाज़े को एक नई सियासी जहत दे देती है, जबकि 2020 में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रिकॉर्ड तादाद में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट होती हैं।
حقیقت تو یہ ہے کہ انڈیا کشمیر میں موجود LOC کو اپنے پولیٹیکل ایمبیشنز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آج بھی برف پوش پہاڑوں کے درمیان پھیلی تقریباً 740 کلومیٹر طویل یہ لکیر صرف ایک فوجی حد بندی نہیں، بلکہ 8 دہائیوں کی جنگوں، سیاسی فیصلوں، بچھڑے خاندانوں، قربانیوں اور اس سوال کی زندہ یادگار ہے کہ کیا یہ سرحد کبھی امن کا منظر بھی دیکھ سکے گی۔ لیکن دنیا کی سب سے خطرناک سرحد کی کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی سرحد ہے جسے بظاہر ڈی ملٹرائزڈ زون کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ سرحد دنیا کے سب سے زیادہ مسلح اور پراسرار علاقوں میں شمار ہوتی ہے۔ آخر ایک ہی قوم 2 دشمن ممالک میں کیسے تقسیم ہو گئی، اور آخر اس سرحد کے اس پار ایسی کیا حقیقتیں چھپی ہیں جنہیں دنیا آج بھی حیرت سے دیکھتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے، کیونکہ اگلی کہانی ہمیں لے جائے گی دنیا کی شاید سب سے پراسرار، سب سے خوفناک اور سب سے سخت نگرانی والی سرحد کی طرف، the border between North and South Korea۔